اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ معاملہ کیسے تھا؟ نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے اپنے خیال میں دین کا علم پڑھنے اور دین کی بات کہنے سننے والے ان کی آئی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ، بہت ہی زیادہ افسوس اور گھٹیا بات ہے۔ شاید اسی لیے ایسے لوگوں پر غصہ دو گنا ہو، ایک تو ان کی بد معاملی اور دوسرا کہ وہ دین کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک بے دین شخص ماں باپ کا نافرمان ہو، بیوی پر ظلم کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے، بری بات ہے، لیکن کہا جائے گا بے دین شخص ہے۔ لیکن دین والا اور اس سے آگے دین کی بات کہنے والا نہایت ہی قابل شرم بات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی فیدائی ہوتے ہوئے ایک بہترین نمونہ تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، ان کے ساتھی بھی وہ بھی بھوک کی خاطر ہی اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آئے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تمہاری آمد کا سبب کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک لائی ہے، اور یہاں جو دین والا ہے، داعی ہے، اس کو صرف علمی رہنمائی نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھیوں کے دیگر معاملات میں بھی ان کے لیے معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ اب وہ آئے ہیں کس لیے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو نہیں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھال منگوایا، فیہ تمر، اس میں کھجوریں تھیں۔ ہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دو دو کھجوریں دی، کوئی اتنی فراخی نہ تھی، اور فرمایا یہ دو دو کھجوریں کھاؤ اور اوپر سے پانی پیو، تو یہ تمہارے لیے آج کے دن کے لیے کافی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ تنگ دستی کی کیفیت، سارے دن کے لیے ان حضرات صحابہ کی جو ذات تھا کیا تھا، دو کھجوریں اور پانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، فاکلت تمرتن، تو میں نے ایک کھجور کھائی، فجعلت تمرتن فی حجرتی، اور میں نے ایک کھجور اپنی گود میں رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کھجور تو نے کیوں اٹھا دی، بجائے منہ میں ڈالنے کے گود میں رکھ دی ہے؟ اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے، جو مدرس ہے، ٹیچر ہے، کوئی بوری سر سے پھینک نہیں رہا، اسے دیکھنا چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی کیفیت، ان کی حرکات سکنات کیا ہے۔ دو کھجوریں دی ہیں بس نہیں، دھیان رکھا ہے، کرتا کیا ہے؟ ایک انہوں نے کھائی، ایک گود میں رکھی۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور کیوں اٹھائی ہے؟ میں نے عرض کیا، رفعتھا لأمی، میں نے یہ کھجور اپنی اماں کے لیے اٹھا لی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلھا، کھا لو، ہم یقیناً تجھے تیری اماں کے لیے بھی دو کھجوریں دیں گے۔ اس وقت ایک کھجور دینا شاید عام حالات میں 1,00,000 روپیہ دینے سے کی، بھوکے ہیں، اور بھوک ہی نے گھر سے نکالا ہے، اور بھوک ہی نے جرأت دی ہے کہ عرض کرے بھوک لائی، پھر اس وقت 50% چیز اماں کے لیے محفوظ کرنا، اللہ ہی جانتا کہ اس کی کیا شان۔ تو میں نے دوسری کھجور بھی کھا لی، اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری اماں کے لیے بھی دو کھجوریں عطا فرمائی۔ اے مولا کریم، ہم نالائق اپنے والدین، اپنی ماں کے حقوق کو ضائع کر دیں، اے اللہ کے درجات کو بلند فرما، ہماری ان کے بارے میں کوتاہیاں، غلطیاں، بدتمیزیاں، نالائکیاں، ان کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔